نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كل يعمل على شاكلته، ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر. دین ایک ہے، یعنی جیسے انسان ہم سب ہیں لیکن شیڈ مختلف ہیں، زبان نسل رنگ مختلف ہے، زمین مختلف ہے جس میں ہم رہتے ہیں. کوئی پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے، کوئی میدانوں میں رہتا ہے، کوئی سمندر کے کنارے رہتا ہے. اسی طرح عبادات کے طریقوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. مثلا جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، چلیے یہاں تو آپ کو ویرائٹی اتنی نہیں ملتی، لیکن آپ مثلا عمرے پر جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیں سب مسلمان لیکن سب کے لباس فرق ہے. اچھا، اسی طرح نماز میں کچھ نہ کچھ فرق ہو رہا ہوتا ہے. جب اتحیات پہ بیٹھتے ہیں کچھ لوگ بہت انگلی ہلاتے رہتے ہیں، کچھ ایک ہی دفعہ ہلاتے ہیں، کچھ ہلاتے ہی نہیں ہیں. کوئی ایسے ہیں کہ جو ہاتھ اوپر باندھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی نیچے کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو نماز کے بعد کیا سب کو ایک دنگل کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا چاہیے کہ تم نے ایسے کیوں پڑھی، وہ کہ تم نے ایسے کیوں پڑھی؟ سجدہ کرتے ہوئے تھوڑا بہت اونچ نیچ آگے پیچھے فرق ہو جائے گا. کیا اس بنا پر ایک دوسرے سے نفرت کرنی چاہیے؟ اور جو ایسا کرے اس کا رویہ کیا عقل مندی پر مبنی ہے؟ جب سب اللہ کے گھر آئے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کل یعمل علی شاکلتی، جیسے جیسے اس کو سمجھ آئی ہے اس کے مطابق وہ کر رہا ہے، اس پہ لڑائی کیسی؟ یہ لڑنے کی چیز ہے. اس بنا پہ ایک دوسرے کو گمراہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ کہنا چاہیے. کیا یہ کہنا چاہیے کہ میں فلاں کے پاس ہی نہیں بیٹھ سکتا اس لیے کہ اس کی نماز کا طریقہ میرے طریقے سے مختلف ہے؟ اور دوسرا بھی یہ کہ چونکہ اس کا میرے سے مختلف ہے اس لیے ہم تو ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، ہم ایک مسجد میں نہیں نماز پڑھ سکتے. بھائی یہ ایک تحریر ہے، آپ کو پہلے بھی سنائی گئی تھی، فرقہ بندی کے بارے میں. یہ لکھتے ہیں مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے مختلف طریقے. ایک شخص سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، دوسرا ناف پہ باندھتا ہے. ایک شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے، دوسرا نہیں پڑھتا. ایک زور سے آمین کہتا ہے، دوسرا آہستہ کہتا ہے. ان میں سے ہر شخص جس طریقے پہ چل رہا ہے یہی سمجھ کے چل رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس لیے نماز کی صورتیں مختلف ہونے کے باوجود دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پیروکار ہیں. مگر جن ظالموں نے شریعت کے ان مسائل کو دین سمجھ رکھا ہے، انہوں نے محض انہی طریقوں کے اختلاف کو دین کا اختلاف سمجھ لیا. اپنی جماعتیں الگ کر لی، مسجدیں الگ کر لی، ایک نے دوسرے کو گالیاں دی، مسجدوں سے مار مار کے نکال دیا، مقدمے بازیاں کی، پارٹی بندیاں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اس سے بھی لڑنے اور لڑانے والوں کے دل ٹھنڈے نہ ہوئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک نے دوسرے کو کافر اور فاسق اور گمراہ کہنا شروع کیا. ایک شخص قرآن سے یا حدیث سے ایک بات اپنی سمجھ کے مطابق نکالتا ہے، وہ اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ جو کچھ اس نے سمجھا ہے اس پر عمل کرے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ دوسروں سے بھی اپنی سمجھ زبردستی تسلیم کرائے. اگر وہ اسے تسلیم نہ کرے تو ان کو خدا کے دین سے خارج کر دے. آپ مسلمانوں میں حنفی، شافعی، اہل حدیث وغیرہ جو مختلف مذہب دیکھ رہے ہیں، یہ سب قرآن اور حدیث کو آخری سند مانتے ہیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وہیں سے احکام نکالتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک کی سمجھ صحیح اور دوسرے کی سمجھ غلط، لیکن کسی شخص کی سمجھ کا غلط ہونا اور بات ہے اور اس کا دین سے خارج ہونا دوسری بات. اپنی اپنی سمجھ کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کا ہر مسلمان کو حق ہے. اگر 10 مسلمان 10 طریقوں پہ عمل کریں تو جب تک وہ شریعت کو مانتے ہیں وہ سب مسلمان ہیں، ایک ہی امت ہیں. ان کی جماعتیں الگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، مگر جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بناتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، اپنی نمازیں اور مسجدیں الگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی بیاہ میل جول ربط ضبط بند کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے ہم مذہبوں کے جتھے اس طرح بنا لیتے ہیں گویا ہر جتھا ایک الگ امت ہے. کیا یہ جنگ کفر اور اسلام کی ہے؟ ہدایت اور گمراہی کی ہے؟ اچھے اور برے کی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ راجح اور مرجوح. راجح فاعل ہے اور مرجوح مفعول ہے. راجح کا مطلب ہوتا ہے جو زیادہ ترجیح والا ہے، ترجیح والا جس کو پرائرٹی آپ دے سکتے ہیں، اور مرجوح جس پہ پرائرٹی دی آپ نے. بس اتنی سی بات ہے نا، یہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہے.
لیکن آپ کو معلوم ہے شیطان نے ہمارے یہ تھوڑے تھوڑے فرق کتنے بڑھا دیے، کتنے بڑے کر دیے، اور اس کی بنا پر ایک دوسرے سے نفرتیں کتنی بڑھا دی ہیں. اصل کاز پیچھے چلا گیا ہے، یہ چیزیں اہم ہو گئی ہیں. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. ان میں سب سے اچھا طریقہ کس کا ہے؟ اس صرف رب جانتا ہے. اس کا فیصلہ نہ دنیا میں ہو سکتا ہے نہ قبر میں ہوگا. کیا حشر میں اللہ تعالیٰ یہ ایکسپلین کریں گے کہ جو شخص یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا تھا اس کے نمبر میں زیادہ لگا رہا ہوں آج؟ کیا ایسی کوئی حدیث بتائی گئی ہے آپ کو؟ کوئی خبر دی گئی ہے؟ پھر یہ آپس کی نفرتیں کیسی اور کیوں ان مسئلوں پر؟ کوئی کہتا ہے قصر 20 میل پہ کر لو، کوئی کہتا ہے 40 پہ کرو. کیا دونوں کو جنگ میں کھڑے ہو جانا چاہیے؟ اس لیے کہ ہر شخص اپنے ان اعمال کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل رکھتا ہے. زیادہ سے زیادہ جو بات آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری دلیل زیادہ صحیح حدیث پر قائم ہے اور دوسرے کی اس سے کم. لیکن کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ میں دین سے باہر کے اوپر عمل کر رہا ہوں یا خود اپنی خواہش نفس پہ عمل کر رہا ہوں. اجتہادی اختلاف میں کوئی بھی گروہ ناحق نہیں ہوتا، گمراہ نہیں ہوتا، قابل نفرت نہیں ہوتا. لیکن آج ہم مسلمانوں کا سب سے اہم ایشو کیا رہ گیا ہے؟ مسلک. اس بات میں کیوں انٹرسٹ ہے اتنا زیادہ؟ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر شخص جو دین کی بات کرتا ہے وہ پہلا سوال یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ سوال اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے؟ کیا واقعی یہ بہت اہم سوال ہے؟ جب ہم فوت ہوں گے تو قبر میں جو سوال ہوں گے 3 ہوں گے. کون کون سا؟ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. من ربو کا جواب کیا ہے؟ میرا رب اللہ ہے. اور ما دینو کا جواب کیا ہے؟ اس وقت مسلک پوچھیں گے، آپ سے پوچھیں گے. اور من نبیو کا پوچھیں گے. تو حشر کے دن جو سوال ہوں گے ان میں بھی کوئی مسلک کا سوال ہے؟ کون سے سوال ہے؟ وہ آتا ہے نا، ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے، ٹل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. عمر کن کاموں میں لگائی، جوانی کس چیز میں کھپائی، یعنی علم جو حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، اور مال کہاں سے آیا اور کہاں لگایا. اس میں کوئی سوال ہے مسلک کا؟ کس مسلک سے تھے تم؟ نہیں ہے. پھر ہم نے یہ تو کبھی نہیں کسی سے پوچھا بھائی کس کام میں عمر لگا رہے ہو، جوانی کس کام میں لگ رہی تمہاری. کبھی کسی سے نہیں پوچھا تم نے مال کہاں سے کمایا، کبھی کسی کو نہیں بتایا کہاں خرچ کرو. ہم کیوں اس سوال کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو کہیں بھی نہیں پوچھا جائے گا، اور جس کے بارے میں قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ فلاں مسلک برحق ہے لہٰذا اے سب مسلمانوں تم اس پر آ جانا، ہرگز نہ مرنا، ہرگز نہ موت آئے مگر اس حال میں کہ تم فلاں مسلک پر ہو. یہ کہا گیا؟ نہیں. کیا کہا گیا؟ آیت کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس مسلک کی بنیاد پر جتنی نفرتیں عام ہو چکی ہیں مسلمانوں کے اندر، انہوں نے مسلمانوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، تکلیف دہ حد تک امت کی وحدت کو پارا پارا کر کے مسلمانوں کو کمزور کر دیا. کبھی صحابہ کرام نے، کبھی تابعین اعظام میں، وہ خیر القرون جس کو کہتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر دور صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، یہ 3 دور اگلے. بس اس میں کبھی کسی نے کسی سے نہیں پوچھا تھا بھائی تمہارا مسلک کیا ہے اور تم کون ہو. یہ اس کے بعد کے دور میں یہ سوال شروع ہوئے، اور جو دور گزرتے جا رہے ہیں اصل وقت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، باقی سب سوال پیچھے چلے گئے ہیں، اور یہ سوال سب سے اہم ہو گیا. اور بڑے بڑے لوگ اور چھوٹے چھوٹے سب اسی میں مبتلا نظر آتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے تو اسلام کو ہی خیر بات کہہ دیا کہ تم لڑ لو آپس میں اس پر، ہم اس کے بغیر ہی بھلے. تو ہم دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ترقی کر نہیں سکتے جب تک کہ ہم اس خول سے باہر نہیں آتے. تو جو شخص بھی خود کو خول میں بند کر لے پھر وہ پنپ کہاں سے سکتا ہے؟ ہماری ذہنی ترقی رک گئی، ہمارے افکار میں ترقی رک گئی، جمود طاری ہو گیا.
ہر چیز بند ہو کے رہ گئی، ترقی کا عمل رک گیا کیونکہ ہم خول میں بند ہو گئے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے. تو پھر رب سے ہی پوچھنا چاہیے نا، رب سے ہی معلوم کرنا چاہیے. کیا؟ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. تو اس آیت کے پھر دو معنی ہو گئے. نمبر ایک معنی کیا ہوا کہ ایک تو ہر ایک جو اپنے اپنے، تو ہر ایک سے مراد مسلمان اور کافر دونوں ہیں. مسلمان اپنے طریقے پہ کام کر رہے ہیں، کافر اپنے طریقے پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کافر کہتے ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں. ٹھیک. تو پھر اصل میں ٹھیک کون ہے؟ کون بتائے گا؟ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. اللہ بتائے گا کہ زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے. اچھا، اب اگر اس کو صرف مسلمانوں کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے اور مسلک کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. تم نہیں کسی کے ہدایت یا گمراہی کے فتوے لگاؤ، اصل میں اللہ ہی کو زیادہ پتا ہے. معاملہ اس پہ چھوڑ دو اور جو سمجھ میں آتا ہے کرتے جاؤ. ایز لانگ ایز تم دین کے اندر ہو، اسلام میں ہو، مسلمان ہو کر موت آ رہی ہے اور فرائض پورے کیے تم نے، ذمہ داریاں نبھائیں، تو تمہارا کام اتنا ہی ہے. باقی کام اللہ کا ہے کہ کس کا طریقہ سب سے زیادہ اچھا تھا. کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے نا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ فیصلہ کر دیتے کہ بھی اتنے انچ ہاتھ یہاں سے وہاں کر دو اور اتنے اوپر کرو کہ نہ کرو، اور یہ سارے جھگڑے ختم ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ صریح حکم کیوں نہیں دیے؟ آپ کو پتا ہے جو صریح حکم ہے نا ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صریح حکم کون سے؟ مثلا اقیم الصلاۃ صریح حکم ہے نا، نماز قائم کرو، کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی مسلمان جو یہ کہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نماز فرض ہی نہیں تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے کہ جناب آپ اسلام کے اندر ہی نہیں، آپ باہر ہی تشریف رکھیں. یعنی باہم دو بھی لوگوں میں اختلاف ہے، ہر چیز میں ہے نا، ہمارے پوری باڈی کے اسٹرکچر میں، حتیٰ کہ بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے. اس میں جب دونوں میں کوآپریشن آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے کریٹیوٹی آتی، تخلیق آتی ہے، آگے بڑھنے کے مواقع ہوتے ہیں. وہ جیسے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ جب دو سر ایک ہی جیسا سوچیں تو وہ کچھ بھی نہیں سوچتے، لیکن جب دو الگ الگ سوچتے ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے زیادہ بہتر چیز سامنے آتی. اب دیکھیں نا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، صرف میں تفسیر کرتی چلی جاتی ہوں، لیکن جو ہی میں آپ کو انوالو کرتی ہوں کتنے ڈفرینٹ اینگل سامنے آتے ہیں نا. تو یہ ایک قدرتی بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختلاف کیوں نہیں ختم کیا اور اجتہاد کا دروازہ کیوں کھلا رکھا، تاکہ اسلام ہر دور کے مسائل حل کر سکے، مختلف جو ماحول ہیں ان کی ضرورت کو پورا کر سکے. اللہ نے تو رات دن بھی ایک جتنے نہیں رکھے، وہ بھی سارا سال بدلتے رہتے ہیں. مختلف علاقوں میں جو دن کی ڈیوریشن ہے وہ اتنا فرق ہے. مثلا آپ سویڈن، ناروے وغیرہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں دیکھیں، گرمیوں میں دن اتنا لمبا ہو جاتا کہ ہارڈلی رات ہوتی، رات کو بھی ایسا لگے گا جیسے ابھی پوری رات نہیں ہو، پوری ڈارکنیس نہیں ہوتی. اور سردیوں میں دن اتنے چھوٹے رہ جاتے ہیں کہ ہارڈلی اسے آپ دن کہیں، اندھیرے ہی اندھیرے چھائے رہتے ہیں. تو اب آپ وہ رولز جو یہاں بیٹھ کے آپ اپلائی کرتے ہیں ان لوگوں پہ کر سکتے ہیں، روزے کے مثلا یا نماز کے اوقات کے. عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے فقہ کے مطابق؟ جو عام ایک ڈیفینیشن کی گئی ہے عشاء کے وقت کی، کب شروع ہوتا ہے؟ جب شفق غائب ہو جائے، یہی ہے نا. اب مجھے بتائیے سویڈن میں جب شفق غائب ہی نہ ہوگی رات کو تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو پھر تو آپ کہیں گے ہمارا دین تو ویلڈ ہی نہیں ہے، یہ تو سویڈن کے لیے ہے ہی نہیں. نہیں ہے نا. اجتہاد کی اب ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اگر ہم اتنا ریجڈلی اور اتنا اسٹرکٹلی ہر چیز کو حلال حرام کی زد میں لے آئیں گے، آپ دین پر چل ہی نہیں سکیں گے. لوگ دین کو خیر بات کہہ دیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ورائٹی کم تھی، ہر چیز میں چوائسیز ہی کم تھی، تو سمپل باتیں بھی فائدہ دے جاتی تھی. لیکن اب ہر چیز کا سکوپ بہت بڑھ گیا ہے، ہر چیز میں ورائٹی زیادہ آ گئی. تو اگر وہ اجتہاد جو 1000 سال پہلے ہوا تھا وہی آج اپلائی کریں گے، قابل عمل نہیں ہوگا. آپ کو ری تھنک کرنا پڑے گا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے اقیم الصلاۃ بدل دیں، لیکن اس میں جو مختلف اوقات ہیں نماز کے، مثلا آپ دیکھیں کہ اتنا چھوٹا دن ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ ظہر پڑھ کر ہارڈلی کوئی کام کرتے ہیں کہ عصر شروع ہو جاتی. تو وہاں پر علماء نے کہا ہے کہ آپ 2 نمازیں بھی جمع کر سکتے ہیں. امام مالک کو اپنے دور میں بہت پذیرائی ملی. حکومت وقت نے ان سے کہا
کہ آپ ایک کتاب ایسی لکھ دیں کہ جس کو سرکاری طور پہ نافذ کر دیا جائے اور سب بس اسی کی پیروی کریں. انہوں نے سختی سے اس کا انکار کیا کہ ہرگز نہیں، اس لیے کہ پھر اصل دین وہ بن جاتا. حالانکہ امام مالک کا زمانہ بہت ارلی ہے، بہت سی حدیثیں اس کے بعد بھی جمع ہوئی. تو اب اگر وہ فائنل ورژن قرار پاتا تو باقی دین تو ارریلیونٹ ہو جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی. اور آج آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر کی مدد سے ہم ایک سبجیکٹ پر ساری حدیثیں تھوڑی ہی دیر میں اکٹھی کر سکتے ہیں. سب کچھ ایک نظر میں ہم ایک جگہ دیکھ سکتے ہیں. وہ جو پہلے یہ ممکن نہیں تھا اتنا آسانی سے. اگرچہ لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں لیکن اتنا احاطہ نہیں ہوا جتنا آج کے دور میں یہ ہو گیا. اس دور میں جو ان علماء کے درمیان ڈسکشنز تھی وہ واقعی مسائل کے حل کے لیے تھی. اور اب عموماً کیا ہوتا ہے، عموماً کا لفظ قابل غور ہے، میں ہر ایک کی بات نہیں کرتی، لیکن عموماً اب کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں خود کو زیادہ بہتر ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے کو کمتر یا گمراہ بتانے کے لیے اب محنت اس پہ ہو رہی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص مجتہد ہو جاتا ہے، ہر شخص مجتہد نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف کسی ایک اسکالر کو پروموٹ کرنے کی بجائے سب کی کوآپریشن اور کوآرڈینیشن جیسا کئی ملکوں میں ہو بھی رہا ہے، اس سے جدید دور کے مسائل کا سلوشن تلاش کیا جائے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب کسی ایک خاص مسلک کو نہیں فالو کیا جاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گمراہی کی طرف چل پڑے. وہاں بھی علماء ہی کا فتویٰ موجود ہے جن کو فالو کیا جاتا ہے. کسی بھی عام شخص کے لیے تو وہی کافی ہے جو عالم اس کو بتاتا ہے، اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی. آگے اب عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو بتانے کے لیے جمود کا شکار نہ ہو اور صرف یہ نہ دیکھے کہ چونکہ فلاں نے یہ کہا اس لیے میں بھی یہ کہہ دیتا ہوں. اجتہاد کا معنی کیا ہے؟ جہد سے ہے، پھر کوشش کرنا ہے. علم کہیں جا کے اینڈ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ 1000 سال پہلے سب ختم ہو گیا، اب ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیے کہ عموماً جب کسی حدیث کو فالو کیا جاتا ہے تو کیا وہ خود لکھی جاتی ہے؟ خود لکھی جاتی؟ کہاں سے لی جاتی؟ کسی کتاب سے لی جاتی نا. مثلاً بخاری سے. امام بخاری کیا مجتہد نہیں تھے؟ وہ عوام سے ہیں یا علماء میں سے ہیں؟ جب آپ کسی ایسی حدیث کو فالو کر رہے ہیں جو امام بخاری نے کوٹ کی ہے تو آپ ایک عالم کی بات پر یقین کر رہے ہیں یا اپنے نفس کی بات پر؟ عالم کی بات پر. امام بخاری کو بھی اجتہاد کا درجہ حاصل تھا. مشکل جو ہوئی ہے ہمارے ہاں وہ دراصل کیا ہے؟ تعصب، کہ میرے بڑے نے جو بتایا ہے وہ زیادہ درست ہے، اس کو ہم زیادہ صحیح سمجھتے ہیں. بنیاد اس میں دلیل نہیں ہوتی، بنیاد اس میں کیا ہوتا ہے؟ تعصب ہوتا ہے. اور یہ تعصب ہی تو دراصل غلط ہے. اگر آپ کسی ایک کی بات اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک وہ زیادہ بڑا عالم ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن صرف اس لیے لے رہے ہیں کہ چونکہ میرا خاندان اس سے متعلق ہے، میرا ملک اس سے متعلق ہے، یا میری برادری اس کو فالو کرتی ہے، کیا یہ دلیل ہے کسی بھی چیز کو لینے کی؟ یہ دلیل نہیں. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. تو آج کے لیے اس آیت سے 2 سبق نکلے. ایک تو یہ مسلمان اور غیر مسلم، جو بیسیکلی آیت کا مطلب ہے کہ ہر ایک کہتا میں صحیح ہوں، اور صحیح دراصل کون ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے صحیح کی پہچان کے لیے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کو پکڑنا چاہیے. اور اگر اس کو ایک بڑے مفہوم میں پھر دین کے اندر مختلف کاموں کو مختلف طریقوں سے کرنے پر اگر لیں تو بات یہ ہے کہ ایسے میں دراصل اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اہدا کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ ہدایت یافتہ، زیادہ صحیح بات کس کی ہے. یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اس کو اپنی عقل یا کسی انسان سے فیصلہ مت کرواؤ اس کا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. یہ روح کیا ہوتی ہے؟ روح کا لفظ 2-3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو روح القدس کو بھی کہا گیا جبریل امین کے لیے، نزل بہ الروح الامین. پھر قرآن پاک میں روح بمعنی وحی بھی استعمال ہوا. قرآن پاک میں آتا ہے یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ ڈالتا ہے روح یعنی وحی
اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. ایک اور آیت میں آتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے. آپ اس سے پہلے یہ نہ جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے. اور پھر روح جو انسانی جسم کے اندر ہوتی. دراصل روح لفظی معنی ہوتا ہے وہ لطیف چیز جو کسی کو نظر نہ آئے، لیکن ہر جاندار کی زندگی، موت اور توانائی اسی روح کے اندر چھپی ہوئی ہو. روح کیا ہے؟ وہ لطیف چیز جو کسی کو نظر نہ آئے لیکن کسی بھی جاندار کی زندگی اور توانائی اسی پر منحصر ہو. اگر ہو تو جاندار زندہ ہو، طاقت ہو، وہ نہ رہے تو مر جائے انسان یا کمزور پڑ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو روح یہاں نمبر 1 وحی، نمبر 2 حامل وحی، اور نمبر 3 انسان کی روح یا جاندار کے اندر زندگی کی بنیاد. یہ 3 چیزیں، یعنی شعور بھی آپ کہہ سکتے ہیں روح کو. روح بمانا شعور. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہاں کفار مکہ کا سوال تھا وحی کے بارے میں. یہ وحی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میرے پہ وحی آتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے یہ میرے رب کے حکم سے آتی. جب رب چاہتا ہے آتی ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں لے آتا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اوقات کیا ہوتا تھا، وحی آنی رک جاتی تھی. آگے سورۃ الکہف میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ لوگوں نے آپ سے کچھ سوال کیے، آپ نے کہا کل ضرور جواب دے دوں گا، لیکن وحی کوئی نہ آئی. آپ انتظار کرتے رہے اور جب جواب مانگا گیا اگلے دن تو جواب نہ دے سکے. تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ دراصل آپ سچے نبی تھے اور جو کچھ آپ نے دیا وہ وحی الہی پر مبنی تھا. تو یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، وحی کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے روح تو میرے رب کے حکم سے آتی. اچھا، اب اگر اس کو دوسرے معنوں میں لیا جائے کہ انسان کی روح جیسے اگر سوال اس کو سامنے رکھ کے کیا جائے تو وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ دراصل اللہ کا حکم ہی ہوتی ہے نا. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کسی میں آ جاتی ہے، جب حکم ہوتا ہے نکل جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. ٹھیک ٹھاک انسان گھر سے نکلتا ہے اور یکا یک کہیں جا کے گر جاتا ہے اور روح چلی جاتی، کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا اس روح کو. اللہ کا حکم ہوا آئی، اللہ نے حکم دیا چلی گئی. تو وہ بھی کیا ہے؟ امر ربی ہے. حتیٰ کہ ماں کو بھی نہیں پتا چلتا کہ کب اس کے پیٹ میں بچے کے اندر روح آ گئی. اور بعض اوقات ماں کے پیٹ میں ہی بچے فوت ہو جاتے ہیں اور روح نکل بھی جاتی ہے اور ماں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نکل بھی گئی ہے. تو یہاں پر فرمایا وہ تو میرے رب کے حکم سے. اچھا، اگر اس کو جبریل امین کے معنی میں لیا جائے تو وہ بھی کب آتے تھے یا کیوں آتے تھے؟ الروح من امر ربی، اللہ کے حکم سے آتے تھے، وہ خود نہیں آتے تھے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں آتا نا، کل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین. آپ ان یہود سے کہہ دیجئے کہ جو شخص جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل علیہ السلام ہی نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان تینوں معنوں کے اندر ایک لنک ہے. روح الامین لے کر آئے کیا؟ روح. کس کی اصلاح کے لیے؟ روح کی. کیونکہ روح بگڑ جائے تو سب بگڑ جاتا ہے. روحانیت کی اصلاح ہو جائے تو انسانیت کی اصلاح ہو جاتی ہے. جس طرح جسم کو کھانا چاہیے نا زمین سے، جسم کی نشو نما کس سے ہوتی ہے؟ انسان کب بڑھتا ہے؟ جب کھاتا پیتا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے؟ سب کچھ کھانا وانا زمین سے آتا ہے، پانی بھی وہیں سے نکلتا ہے، کھانا بھی وہیں، سبزی وہیں اگتی ہے، گوشت جو آپ کھاتے ہیں وہ بھی دراصل جانور جو زمین سے کھاتے ہیں اسی سے بنتا ہے. تو پھر کیا ہوا نتیجہ؟ کہ جسم کی غذا زمین سے آتی ہے اور جسم کے اندر ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے جو روح کہلاتی ہے، اس کو بھی کچھ چاہیے نا، اسے بھی غذا کی ضرورت ہے. وہ غذا آسمان سے آتی ہے. اب دیکھیں انسان نیچے کو گرتا ہے، روح اس کو اوپر اٹھاتی. جس میں روح نہ ہو وہ اٹھ نہیں سکتا. کہتے ہیں نا ہائی
ہائی کو کہتے ہیں اسپرٹ کو، کیونکہ اسپرٹ ہائی ہو تو آپ ہائی ہو سکتے ہیں، ورنہ تو اگر آپ کی اسپرٹ لو ہو جائے یا ڈاؤن ہو جائے تو آپ خود جسم تو جاتا ہی نیچے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جسمانی تقاضے انسان کو پستیوں کی طرف لے جاتے ہیں اور روح کے تقاضے پورے کرنا انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ ماں باپ تو انسان کو زمین پہ لاتے ہیں اور استاد بلندیوں کی طرف لے جاتے، اوپر لے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ تو کھلاتے پلاتے ہیں نا، جسمانی خیال زیادہ رکھتے ہیں. ہے رنگ پیلا ہو رہا ہے بچے کا، اس نے کھایا نہیں، ہر وقت مائیں کہہ رہی تھی کمزور لگ رہا ہے، یہ تو اس کا وزن ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ ہے وہ. دوسری تربیت کم ہی سوچتے ہیں، بہت تھوڑی. سچی بتائیے کہ اپنے بچوں کو دیکھ کے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ ان کی صحت کچھ ٹھیک نہیں، ان کا بنے گا کیا؟ کم ہی ماں کو یہ خیال آتا ہے کہ انہوں نے ابھی تک نماز نہیں سیکھی، ان کا قرآن نہیں پورا ہوا، ان کے اندر اچھے اخلاق نہیں آئے، ان کا کیا بنے گا، ان کی آخرت کیسے گزرے گی، اگلی دنیا میں کیا کریں گے. اس کے لیے ہم کس کے پاس چھوڑتے ہیں پھر بچوں کو؟ استادوں کے پاس، کہ ان کو قرآن پڑھا دیں، ان کو دین سکھا دیں، ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے استاد کا اہتمام کیا ہم سب کے لیے، ہماری روحانی ترقی کے لیے، اور ان کے پاس وحی بھیجی جو ہماری روحوں کی غذا ہے، جس سے روحیں طاقتور ہوتی ہیں، قوت پاتی ہیں، بلندیوں کی طرف جاتی ہیں، اعلیٰ درجے پاتی ہیں. وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ. اس کے لیے کیا ضروری ہے پھر؟ روح کی پیروی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اور امر رب کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن یاد رکھیں اس سے آگے کہ امر رب ہے، رب کے حکم سے آتی ہے، آپ کچھ نہیں جانتے. کیوں؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا ملا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور خضر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ایک قطرہ ساری دنیا کا علم بمقابلہ سمندر کے. ہمارا علم تو ہے ہی بہت تھوڑا. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہماری نگاہ ایک خاص رینج سے آگے نہیں دیکھ سکتی، اگر دیکھتی بھی ہے تو غلط دیکھتی ہے. اسی طرح جب ہم بولتے ہیں تو ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے. انسان کا علم محدود، قوت محدود، علم کے ذرائع محدود. اچھا پھر کیا ہوا؟ سائنس نے ترقی کی، نئے نئے آلات آئے، انسان آپے سے باہر ہو گیا. اب تو میں دور کی آوازیں سن سکتا ہوں ریڈیو کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے. اب میں دور کی چیزیں دیکھ سکتا ہوں. اب تو میں جراثیم بھی دیکھ سکتا ہوں دوربین کی مدد سے، مائکروسکوپ کی مدد سے. اب تو میں آسمانوں کے ستارے دیکھ سکتا ہوں، دن میں ستارے دیکھ سکتا ہوں. اتنا بڑا ہو گیا ہوں، خود کو خدا سمجھ بیٹھا. کہا یہ کیا بات ہوئی، تمہارا علم تھوڑا ہے. اب تو ہم ان لمیٹڈ چیزیں دیکھ سکتے، ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. لیکن 20ویں صدی میں 20th سینچری میں داخل ہوتے ہی انسان کو پھر ہار ماننی پڑی کہ ہمارے آلات وہ پر اسرار دنیا کو نہیں دیکھ سکتے. یہ بلیک ہولز ابھی تک ایک معمہ ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے حقیقت میں، ابھی نہیں راز کھلا. اس کے پیچھے کیا ہے نہیں پتا، لا علم ہے. وہ نظریہ بدل گیا کہ سب کچھ دیکھ سکیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کا علم ہے ہی بہت تھوڑا. جتنی بھی کوششیں، یعنی ڈائریکٹ اپنی نیکڈ آئی سے یا اپنی خود صلاحیتوں سے یا مشینوں کی مدد سے بھی، وہ سب کچھ نہ جان سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک جتنی بھی جسم پہ ریسرچ ہوئی ہے، کہا جاتا ہے کہ 35% تک انسان نے خود کو ڈسکور کیا، باقی حصہ ابھی خود انسان بھی اپنے آپ کو نہیں جان پایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.